خیر بات آ گئی اب قیامت کی، مالک یوم الدین، روز جزا کا وہی مالک ہے۔ اچھا قیامت کا دن بھی استعمال نہیں ہوا اس آیت میں، مالک یوم القیامہ نہیں ہے، قیامت کے دن کا مالک نہیں، روز جزا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلہ کس کا ہوتا ہے؟ عمل کا۔ اگر برا عمل کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، اچھا عمل کرو گے تو اچھا اجر پاؤ گے۔ تو بات عمل کی آئی تو آگے ہے ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں پکڑا جانا نہیں چاہتا۔ بات عمل کی آئی، عمل کا جزا قیامت کے دن ملنا ہے، عمل کی جزا ملنی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اس لائق نہیں کہ قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو اور ہم تیری بارگاہ میں حساب دے سکیں۔ جب ایک معبود ہونے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ صرف تجھی میں ہے تو عبادت بھی صرف تیری ہی کی جائے گی، ظاہر ہے۔ عربی میں ایاک نعبدو کو ایک دوسری صورت اور ہو سکتی تھی، نعبدو کا، نعبدو کا، اے اللہ ہم تجھے پوجتے ہیں، لیکن قرآن میں وہ استعمال نہیں ہوا، ہوا ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، تجھے پوجتے ہیں مطلب کسی اور کو بھی پوج سکتے ہیں، اور تجھی کو پوجتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، تیرے علاوہ کسی کو نہیں پوج سکتے۔ عبادت نام کی چیز کہیں بھی پائی جائے گی وہ صرف تیرے لیے پائی جائے گی۔ غور کیجئے گا، عبادت جہاں بھی ہوگی صرف اللہ کی ہوگی، جس موقع پر بھی ہوگی صرف اللہ کی ہوگی۔ تو جو کام بھی عبادت کے لیے کیے جاتے ہیں غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے۔ غور کیجئے گا، جو کام بھی عبادت کے لیے کیے جاتے ہیں وہ غیر اللہ کے لیے شرک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب دوسرے مذاہب میں آپ دیکھ لیں، ٹیکا لگانا یہ ایک عبادت کا حصہ ہے، مسلمان لگائے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں قشقہ لگانا یعنی ٹیکا لگانا کفر ہے۔ یاد رکھیے گا، جو کام بھی بطور عبادت کیا جاتا ہو، فرق کیجئے گا، اس مذہب میں اگر وہ کام عبادت کے طور پر متعارف یا مشہور ہو، وہ اسلام میں مسلمان کے لیے شرک و کفر ہے۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ اس کے عبادت کی مختلف تفسیریں اور مختلف توضیحات ملتی ہیں۔ ایک مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ تواضع و تذلل کا نام عبادت ہے، یعنی بندہ تواضع انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کا نام عبادت ہے۔ علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبادت نام ہے خواہشات نفسانی کے خلاف جا کر اللہ کی تعظیم کے لیے کوئی کام کرنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اور جتنی بھی عبادت کی تعریفیں آتی ہیں ان میں خشوع اور خضوع ضرور داخل ہوتا ہے۔ خشوع اور خضوع کا مطلب ہے کہ آپ کا دل، آپ کے جسم کے اعضاء جس طریقے سے آپ کی عبادت میں حاضر ہوں اسی طریقے سے آپ کا دل بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ ایک خشوع اور خضوع ایک دلی کے قلبی کیفیت ہے، یعنی جس عبادت میں دل حاضر نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ بس اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا دامن جھاڑ رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھی، فرض سے خود کو آزاد کر لیا، اگر آپ کا خشوع اور خضوع نماز میں نہیں ہے تو، اور خشوع اور خضوع ہے تو واقعی آپ نے عبادت کی۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں یا تجھی کو پوجتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کس سے مدد مانگتے ہیں؟ صرف اللہ سے۔ اب سوال ہوگا پھر مزارات پہ جاتے ہیں وہاں جا کر مدد مانگتے ہیں، ان کا کیا؟
سرکار غوث پاک سے یا غوث المدد کہتے ہیں، اس کا کیا؟ یا علی المدد کہتے ہیں، اس کا کیا؟ ہے نا؟ فوراً یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ایک ماحول بنایا گیا ہے۔ وہیں میں آپ سے کہوں، خدا نہ کرے ایسا ہو آپ میں سے کسی کا بچہ بیمار ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیجئے، یا مدد مانگنا نہیں ہوا کیا؟ یہ مدد مانگنا نہیں ہوا؟ آپ مدد کیا، آپ تو پوری زندگی مانگ رہے ہیں۔ اسے کوئی شرک کیوں نہیں کہتا؟ اگر یہی مطلب ہے مدد مانگنے کا اور شرک ہو جانے کا، تو ایک آدمی کا بچہ بیمار ہے یا آخری مرحلے میں ہے، تو وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیجئے، کہتے ہیں نا، عام طور پہ کہتے ہیں لوگ۔ اسے کوئی شرک کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ زندگی دینا تو صرف اللہ کا کام ہے۔ صرف جب اولیاء کرام کی بات آتی ہے تب یہ سوال کیوں اٹھتا ہے کہ مدد مانگنا شرک ہے؟ غور کیجئے گا، ایک پروپیگنڈا ہے۔ جب اولیاء کرام کی بات آئے تبھی یہ آواز اٹھتی ہے، ارے مدد مانگنا شرک ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے زندگی مانگ رہے ہیں، مدد نہیں، زندگی مانگ رہے ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے مجھے ایک بیٹا دے دو، ہے نا، عام محاورہ ہے۔ بیٹا مانگ رہے ہیں، شرک کر دیا آپ نے، ہے نا؟ بیٹا تو اللہ دے گا، شرک کر دیا آپ نے۔ شوہر بیوی شوہر سے کہتی ہے مجھے ایک بیٹا دے دیجئے، یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا۔ اور ایسے موقع پر یہ شرک والی جماعت شرک کا نعرہ بھی نہیں لگاتی، ایسے موقع پر خود کہتے ہیں۔ اصل قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ میں نے ابھی پہلے حمد والی بات والے بیان میں یہ عرض کیا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے، مخلوق کی تعریف کرنا در حقیقت اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ مصنوع کی تعریف کرنا، سامان کی تعریف کرنا، در حقیقت صانع یعنی بنانے والے کی تعریف کرنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ آپ موبائل کی تعریف کریں، در حقیقت آپ اس کی کمپنی کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بندے سے مدد مانگنا، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، در حقیقت تو اللہ سے ہی مدد مانگنا ہوا۔ نعوذ باللہ، بندے کو خدا سمجھ کر کوئی مانگے، بندے کو خدا سمجھ کر کوئی مانگے، یا مختار بذات خود مختار سمجھ کر مانگے، یہ شرک ہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر سے بچے کی زندگی مانگنا شرک نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ والوں سے شفا مانگنا بھی شرک نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کیا بس اتنا سمجھتے ہیں کہ بھائی اس نے پڑھا لکھا ہے، یہ صلاحیت حاصل کی ہے، یہ سبب بن سکتا ہے میرے بچے کی زندگی کا، یہ ذریعہ بن سکتا ہے میرے بچے کی زندگی کا۔ اسی طریقے سے اولیاء کرام کی بارگاہ میں بھی آپ کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب انہوں نے حاصل کیا ہے، یہ ذریعہ ہو سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے مجھے نعمت دلانے کا۔ اسی کو توسل کہتے ہیں، وسیلہ بنانا۔ اولیاء کو ہم فقط وسیلہ بناتے ہیں، خدا نہیں بناتے۔ کوئی سنی خدا نہیں سمجھتا، جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ سنی کو کوئی پوچھے کہ بھائی فلاں صاحب کے یہاں، فلاں بزرگ کے یہاں، خواجہ غریب نواز کے یہاں گئے تھے، کیا تم خدا سمجھ کر گئے تھے؟ اٹھا کے دو تماچا تو منہ پہ اسی وقت مارے گا، اور میں سمجھتا ہوں مارنا بھی چاہیے۔ کوئی خواجہ غریب نواز کو خدا نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ۔ کوئی سرکار غوث پاک کو خدا نہیں سمجھتا۔ جس طریقے سے تم ڈاکٹر کو خدا نہیں سمجھتے، اسی طرح ہم اولیاء کو خدا نہیں سمجھتے۔ بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ بیٹا دے دیجئے، تو وہ خدا سمجھ کے نہیں مانگتی، وہ جانتی ہے ذریعہ ہیں، یہ سبب ہے، اسی لیے مانگتی ہے۔ ہم اولیاء کو بھی وسیلہ ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ایک بیٹا دے دیجئے، صاحب بے اولاد ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، ہم تو گنہگار ہیں، ہماری رسائی نہیں ہے، ہماری زبان اس لائق نہیں ہے، اور واقعی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری سینکڑوں دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا، کیسے دعا مانگنی چاہیے، اور وہ اللہ والے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے عرض کیجئے، دعا کیجئے، یا اللہ سے کہتے خدایا ہم تو اس لائق نہیں، اپنے اس محبوب بندے کے صدقے ہمیں یہ عطا فرما۔ تو یہ مطلب ہے ایاک نستعین کا، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے دنیا میں اگر کسی کی مدد کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو ہم مالک حقیقی تجھی کو سمجھتے ہیں۔
اور اس کا ذکر تو قرآن میں بھی اللہ فرماتا تعاونوا علی الاثم علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کام پر. اللہ خود فرماتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ تو قرآن کا حکم ہے. تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں کوئی بھی نعوذ باللہ انہیں خدا سمجھ کر نہیں جاتا، ہم انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں، ان سے توسل لیتے ہیں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا. سیدھی راہ کیا ہے؟ اس کی کئی تفسیریں ہیں. صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے. اے اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ، مطلب یہ ہے اے اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ. اب صراط مستقیم کی وضاحت جو اگلی آیت میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. غور کیجئے گا اس آیت پر. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو فرماتا کہ بندوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اور اس کے بعد فرماتا وہ راستہ جو تیرا ہے، ہمیں اس راستے پر چلا جو تیرا ہے. اللہ نے وہ نہیں فرمایا، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تیرا ہے نہیں، جن پر تیرا انعام ہوا. اور کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور اولیاء پر ہوا ہے. مطلب اے اللہ ہمیں نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے، ولیوں کے راستے پر چلا. اور لوگ پریشان ہیں، ان کو وسیلے کے لیے دلیلیں نہیں ملتی. اتنی بڑی دلیل اللہ یہ نہیں فرماتا کہ ڈائریکٹ راستہ تو اللہ کا ہی ہے، لیکن یہ نہیں فرماتا ڈائریکٹ یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی راہ پر چلا. فرماتا ہے دعا کرو اے اللہ تو اپنے دوستوں کی راہ پر چلا، نبیوں کی، شہیدوں کے، ولیوں کی راہ پر چلا. یہی تو وسیلہ ہے، اور اسی کے تو اہل سنت قائل ہے. ہم یہی تو مانتے ہیں کہ اللہ والوں کی جو راہ ہے وہ اللہ کی راہ ہے. ہم اگر زندگی بھر کوشش کریں ہیں براہ راست اللہ کی راہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لینے کی، تو یہ کوشش بڑی مشکل ہوتی ہے، برخلاف اس راہ کے جو اولیاء کرام کے راستے سے جو راہ گزرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک، یعنی منزل جو جس منزل تک وہ راہ پہنچتی ہے وہ بڑی آسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی بندوں کہو اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہوا. اور انعام کن پر ہوا؟ دوسری جگہ فرماتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین یعنی اولیاء کرام پر ہوا. تو مطلب ہوا اے اللہ ہمیں نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے، ولیوں کے راستے پر چلا. بات ہی ختم ہو گئی، یہاں سے مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر اعتراض کیسا؟ لوگ کہتے ہیں وسیلے کا ثبوت نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں اسی آیت سے تقلید کا بھی ثبوت ملتا ہے. تقلید کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں زیادہ تر مسلمان وہ ہیں جو 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کے ماننے والے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان 4 میں سے کسی ایک کے ماننے والے ہیں، کسی ایک کے پیروکار ہیں. مطلب یہی ہے کہ اللہ ہمیں ان کے طریقے پہ چلا. براہ راست لوگ اللہ کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، تھوڑی موڑی اگر روشنی لے کر نکلتے ہیں وہ روشنی بھی راستے میں گم ہو جاتی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راہ پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کی راہ پر جو گمراہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں یہاں بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ کس کے راستے پر چلنا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کس کے راستے پر نہیں چلنا ہے. تو راستے پر کن کے چلنا ہے؟ نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے، ولیوں کے. اور کن کے راستے پر نہیں چلنا ہے؟ اللہ کا غضب جن پر ہوا، یہود و نصارہ.
بلکہ آپ تمام گمراہوں کو بھی یہاں شامل کر سکتے. ولضالین میں لفظ ضال خود ہی استعمال ہوا جس کے معنی گمراہ ہے. تو اے اللہ ہمیں ایسوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا یا تیرا عذاب ہوا، جو مغضوب علیہم ہیں، اور نہ ان کی راہ پر چلا جو گمراہ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے. تو اس پوری صورت سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزیں جمع فرما دی اس صورت میں. پورے قرآن کا حاصل ہے یہ صورت. الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، پالنے والا ہے، نہایت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے، محبتوں سے شفقتوں سے پالنے والا ہے. لیکن ساتھ ہی مالک یوم الدین، بھول مت جانا کہ قیامت کے دن کا بھی مالک وہی ہے اور حساب و کتاب بھی وہی لے گا. تمہارے اعمال کا بدلہ وہ دے گا. تو اب اعمال کرو. اعمال کیا کرنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، مدد یہ ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب، ان کی راہ پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. ولضالین، اور نہ ان کی راہ پر جو لوگ گمراہ ہوئے. یہ خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کا. اس کی توضیح کی جائے تو راتیں بہت ساری گزر جائیں گی لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.